علماء کرام یہاں پر جلوہ افروز ہیں۔ میری دعا رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے بھی علماء کرام آئے، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کے آنے کی برکت سے اور اپنے ذکر و اذکار کی برکت سے رب ذوالجلال مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا۔ دعا رب ذوالجلال حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنانے اور سننے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، انشکر لی ولوالدیک، اے میرے بندے جس طرح تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، اے میرے بندے میرا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ قرآن مجید میں ایسے متعدد مقامات ہیں جہاں پر رب ذوالجلال نے اپنی توحید کے معاد پر انسان کو اس بات کا حکم دیا کہ اے میرے بندو، جہاں پر میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ رب ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وہاں پر میں اپنے بندوں کو یہ بھی فرما رہا ہوں، اے میرے بندو تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اپنے والدین کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کی کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر یہ عرض کی، محبوب میرے دل کے اندر ایک تمنا ہے۔ اب دیکھو آج ہماری تمنائیں کیا ہیں، ہمارے اندر خواہشات کیا ہیں، اور صحابہ کے دل کی تمنائیں کیا ہوا کرتی تھی۔ صحابہ جب بھی بات کرتے تھے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام سے جنت کا سوال کیا کرتے تھے۔ صحابہ جب بھی حضور سے سوال کرتے تھے تو خوف خدا کا سوال کرتے تھے۔ صحابہ جب بھی سوال کرتے تھے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام سے حضور کی محبت کا سوال کیا کرتے تھے۔ اب کہتے ہیں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی، محبوب میرے دل کے اندر ایک تمنا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابی بولو کیا تمنا ہے؟ عرض کی، محبوب میرے دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ میں جا کر میدان جنگ میں جہاد کروں، لیکن محبوب میرے اندر اس بات کی طاقت نہیں ہے، جذبہ ہے، شوق ہے، دل کی تمنا ہے، دل میں تڑپ ہے، جاؤں جا کر جہاد کروں، یا غازی بن جاؤں یا شہید ہو جاؤں، لیکن محبوب میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے، میری صحت اجازت نہیں دیتی۔ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا، میرے محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اگر تم کر نہیں سکتے تو سوال کیوں کیا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم نے سوال کیا ہے، اللہ کا رسول تمہیں خالی نہیں بھیجے گا بلکہ تمہاری پریشانی کو حل کر کے تمہیں واپس بھیجے گا۔ اب میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی کہ محبوب میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، میری والدہ زندہ ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تمہارا سوال تو بہت بڑا تھا، معیار بھی بہت بڑا تھا، اور تمہاری تمنا بھی بہت بڑی ہے، اور تمہارا جذبہ بھی بڑا اعلیٰ ہے، لیکن تم گھر میں جاؤ اور جا کر اپنی ماں کی خدمت کرو، اس کی برکت سے رب ذوالجلال تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب میں نے کوئی شعر نہیں سنایا، میں نے آپ کو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان سنایا ہے، اور صوفی جس طرح شعروں پہ جھومتے ہو
اس طرح رب کا قرآن سن کر بھی جھوما کرو، مصطفیٰ کا فرمان سن کر بھی جھوم جایا کرو۔ اب اس سے اگلی بات سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ جب میرے باپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، میرے باپ فرماتے ہیں تمہاری تمنا ہے جہاد کرو اور تم اس بات کی طاقت نہیں رکھتے، میرے باپ فرماتے ہیں گھر میں چلے جاؤ، جب تک تمہارے جسم میں جان ہے زندگی کے آخری سانس تک اپنی ماں کی خدمت کرتے رہنا۔ اب اس کے بعد اگلے الفاظ پہ غور کرو۔ میرے باپ علیہ السلام نے فرمایا سوال کیا تھا؟ جہاد کا۔ بابو جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ میرے باپ علیہ السلام نے فرمایا گھر میں جاؤ، جا کر ماں کی خدمت کرو، حضور ملے گا کیا؟ میرے باپ علیہ السلام نے فرمایا گھر میں جا کر ماں کی خدمت کرنے کے بدلے رب ذوالجلال تمہیں حاجی کے حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب پھر میرے باپ علیہ السلام نے فرمایا گھر میں جاؤ، جا کر ماں کی خدمت کرو۔ سوال تھا جہاد کا، پر میرے باپ نے فرمایا تم نے ایک ثواب مانگا ہے، اللہ کا رسول تمہیں بے شمار ثواب کمانے کا طریقہ ارشاد فرما رہا ہے۔ اب اس کی معلوم جہاد، میرے باپ نے فرمایا گھر میں جاؤ، ماں کی خدمت کرو اور گھر میں بیٹھے ہی رب تمہیں حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر میرے باپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے باپ اور کیا ملے گا؟ میرے باپ نے فرمایا گھر میں جاؤ، ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرنے کے بدلے رب ذوالجلال تمہیں عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر صحابی رسول نے اس کے باپ اور کیا ملے گا؟ میرے باپ نے فرمایا تم نے سوال کیا تھا جہاد کا، فرمایا ماں کی خدمت کرنے کی برکت سے رب ذوالجلال تمہیں حج کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، رب تمہیں عمرے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور رب ذوالجلال گھر میں بیٹھے ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے تمہیں رب ذوالجلال جہاد کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اب دیکھو ماں کی خدمت، آج ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں حاجی بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، قرآن کے قاری بھی ہوتے ہیں، وقت کے غازی بھی ہوتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ میرے باپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو۔ جب والدین تمہارے ساتھ راضی ہوں گے تو ان کے راضی ہونے کی وجہ سے کائنات کا رب بھی تمہارے ساتھ راضی ہو جائے گا۔ لیکن اگر گھر میں والدین ناراض تھے، بندہ جا کر کعبہ اللہ کا طواف کر رہا ہے، گھر میں والدین ناراض تھے، بندہ آ کر نماز تہجد پڑھ رہا ہے، گھر میں والدین ناراض تھے، بندہ نماز اشراق پڑھ رہا ہے، گھر میں والدین ناراض تھے، بندہ نماز چاشت پڑھ رہا ہے، گھر میں والدین ناراض تھے، بندہ اوابین کے نوافل پڑھ رہا ہے، گھر میں والدین ناراض تھے، بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، میرے بھائی یہ عبادت تب قبول ہوگی جب تم اپنے والدین کو اپنے ساتھ راضی کرو گے۔ اور میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، کوشش کیا کرو اپنے والدین کی خدمت کیا کرو، اور اس طرح خدمت کرو کہ والدین سے دعائیں لیا کرو، اور اس انداز میں خدمت کرو کہ جب آپ خدمت کرو والدین آپ کا انداز دے کر ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے رب ذوالجلال اس کی برکت سے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ آج ہی میں کتاب میں اس بات کو پڑھ رہا تھا، شاید کہ آپ اس کو پہلی دفعہ سماعت کر رہے ہوں، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ماں نے دعا کی، ماں کی دعا کی برکت سے دوبارہ وہ زندہ ہو گئی۔ اب شاید کہ آپ اس کو پہلی دفعہ سن رہے ہوں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک انصاری عورت تھی، انہوں نے جب اسلام قبول کیا، ان کا نوجوان بیٹا ہے اس نے بھی اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب وہ شخص بیمار ہوئے ہم ان کے گھر چلے گئے، جا کر ان کی عیادت کریں، کہتے ہیں ان کی طبیعت کافی ناسازگار تھی، ہم بیٹھے عیادت کے لیے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم نے یہ منظر دیکھا کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ جب ذرا خیال کرو
ماں اس خبر کو سنے کہ جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، اس وقت ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ کہتے ہیں حضرت انس جب ہم نے دیکھا ان کا وصال ہو گیا، روح پرواز کر گئی، ہم نے ان کے منہ پر کپڑا ڈال دیا اور جا کر ان کی والدہ سے کہا آپ صبر کرو۔ ماں نے کہا کیا ہوا، کس بات پہ صبر کروں؟ کہا آج آپ کا بیٹا اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا ہے۔ جب ماں نے یہ الفاظ سنے تو دوبارہ سوال کیا کیا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب ماں قریب آئی اور آ کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا کی، اے میرے رب تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رؤوف ہے، تو رحمان ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے۔ اے میرے رب میں نے کفر کو چھوڑا، اسلام کو قبول کیا، یا اللہ میں نے تیرے دین کو قبول کیا ہے، لیکن آج جو تو نے مجھ سے امتحان لیا یا اللہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی، میرے رب میرے بیٹے کو دوبارہ زندہ کر دے۔ اب حضرت انس کہتے ہیں جب ان کی والدہ نے دعا کی اور بار بار کی اور دعا میں یہ کہا اے اللہ یہ کفار کیا کہیں گے، یہ مشرکین مجھے طعنہ دیں گے، تم نے اسلام کو قبول کیا اس لیے تمہارا بیٹا فوت ہو گیا، یا اللہ میں ان کے طعنے برداشت نہیں کر سکتی، میں ان کی باتیں نہیں سن سکتی، اے اللہ تو اپنے دین کا صدقہ میرے بیٹے کو دوبارہ زندہ فرما دے۔ اب کہتے ہیں ادھر ماں دعا کر رہی تھی، کچھ لمحات گزرے، وہ جو ان کا جوان بیٹا جس کا انتقال ہوا انہوں نے خود اپنے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا اور دوبارہ رب ذوالجلال نے کو زندہ فرما دیا۔ اب اس کے بعد حضرت انس کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھے اور بیٹھ کر ہم نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ اب دیکھو ماں کی دعا، رب نے اس میں کتنی پاور کو رکھا ہے کہ جب ماں دعا کرتی ہے رب ذوالجلال ماں کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور یہ ماں کی دعا میں رب نے کمال رکھا ہے۔ آج میں کہتا ہوں ہم اکثر کہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی، جن کو نہیں پتا وہ بھی بولے ماں کی دعا جنت کی، جو بولتے ہوئے شرما رہے وہ بھی بولے ماں کی دعا جنت کی۔ اس بات پہ سب کا یقین ہے کہ ماں کی دعا جنت کی۔ جب ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ماں کی دعا جنت میں ہوا لگوا سکتی ہے تو اس ماں کی دعائیں اس دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کروا سکتی ہیں۔ میں اکثر کے بعد عرض کیا کرتا ہوں کہ کوشش کیا کریں اپنے والدین کو اپنے ساتھ راضی رکھیں۔ اب آپ کہیں کہ یہ کام بڑا مشکل ہے والدین کو راضی رکھنا، میں یہ کہتا ہوں جتنی بڑی قربانی دینی پڑے وہ قربانی دے لیا کرو، لیکن کبھی اپنے والدین کو اپنے ساتھ ناراض نہ کیا کرو۔ یہ والدین رب کی ایسی نعمت ہے جب دنیا سے چلے جائے تو اس وقت انسان کو قدر آتی ہے، کاش آج میرا باپ ہوتا تو میں اس کی خدمت کرتا، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی خدمت کرتا، لیکن اس وقت ہاتھ سے گزر جاتا ہے، پھر انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ جب وہ حیات ہیں اپنے والدین کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں۔ اس سلسلہ میں اکثر جگہ پہ بیان کے لیے جاؤں تو یہ بات میں بیان کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ایک اس کو وظیفہ سمجھ لو، یہی سمجھو کہ آیا تھا ہمیں ایک تحفہ دے کر جا رہا ہے۔ اپنی زندگی میں اگر کامیاب ترین شخص بننا چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی کام کریں آپ کا کام کامیاب ہو جائے، آپ اس کام میں پورے کا پورا جو آپ کا کام ہے رب اس میں کامیابی دے، ایک تو 5 وقت کے نمازی بن جاؤ۔ آج بڑی شرمندگی ہوتی ہے، مسجدیں ہیں لیکن مساجد کے اندر نمازی نہیں۔
کوئی دنیا کا کام لے لو، مثال کے طور پہ یہ ختم کل لے لو، ہم کتنے حضرات یہاں پر آئے، نماز جنازہ کا موقع لے لو، تو اس موقع پر بھی ہم جمع ہوتے ہیں، خوشی غمی پر ہم جمع ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، یہ ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہم لوگوں کو راضی کریں، لوگ راضی ہوں، لوگ پھر بھی راضی نہیں ہوتے، اگر اتنی کوشش کرو تو کائنات کا رب ہمارے ساتھ راضی ہو جائے۔ اور دوسرا کام یہ کرو کہ روز رات کے وقت جب اپنے گھر میں جاؤ، سونے کا وقت ہے، گھر میں جا کر اپنے والد کے قدموں میں بیٹھ جایا کرو۔ کاش کہ میری یہ بات آپ کے دل پر اتر جائے۔ سونے کے وقت موبائل پہ ہم وقت دے رہے ہیں، فلمیں، ڈرامے، گانے، دوست، دنیا کا ہر کام کر رہے ہیں۔ کبھی کوشش کیا کرو، دوستوں کے لیے پوری پوری رات ہے، لیکن باپ کے لیے ہم 5 منٹ بھی نہیں نکال سکتے۔ جب رات کا وقت ہو، گھر میں جاؤ، گھر میں جا کر یا زیادہ نہیں تو کم از کم 5 منٹ باپ کے قدموں میں بیٹھ جاؤ اور باپ کے قدموں کو دبا کر یہ گزارش کرو، ابو جی آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ کیا سمجھتے ہو باپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی کہ نہیں نکلیں گی؟ پھر وہاں سے اٹھو، ماں کے پاس چلے جاؤ، جا کر ماں کی خدمت میں عرض کرو، ماں کے قدموں کو دبا کر عرض کرو، امی جان آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ کوئی مانے نہ مانے، میرا یقین ہے کہ ماں جب دعا کرے گی، رب ذوالجلال اس کی برکت سے ماں کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ پھر جب صبح اٹھو، صبح اٹھ کر ہمیں اور بڑی ٹینشنیں ہوتی ہیں، لیکن اس وظیفے پر عمل کر کے دیکھو۔ لوگ بڑے بڑے پیروں کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحب وظیفہ بتاؤ، میں اس چیز کا انکار نہیں کرتا، اللہ کے ولی جب دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، لیکن میں یہ اکثر یہ شکوہ اپنے دوستوں سے کرتا ہوں کہ یار پیروں کے پاس جاتے ہو، گھر میں بھی ایک پیر بیٹھا ہے، جو گھر میں تمہارا والد وہ تمہارا پیر ہے، کبھی اس پیر کی بھی خدمت کیا کرو۔ جب صبح اٹھو، اٹھ کر والد کے کمرے میں جاؤ اور جا کر اپنے والد صاحب کے قدموں کو دباؤ اور دبا کر کہو، ابو جان اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ نماز پڑھ کر میرے لیے دعا کریں۔ یار وہ کتنا خوش قسمت باپ ہوگا جس کا بیٹا خود صبح اٹھ کر باپ کو دبا کر نماز کے لیے جگا رہا ہے۔ پھر وہاں سے اٹھ کر آؤ ماں کے قدموں میں، اور ماں کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی ماں کے قدموں کو دبا کر یہ دعا کی درخواست کرو، امی جان اٹھ کر نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کر میرے لیے دعا کریں۔ کیا سمجھتے ہو اگر ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو لے آئیں، کوئی مانے نہ مانے، میرا یقین ہے کہ اسی برکت سے اللہ تعالی ہمیں کامیاب بنا دے گا، ہماری زندگیاں کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن کیا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں، باپ کے لیے وقت نہیں، ماں کے لیے وقت نہیں، گھر والوں کے لیے وقت نہیں، دوستوں کے لیے وقت ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، انہیں دعاؤں کے لیے کہیں، تو یقیناً اس دنیا میں بھی ہمارا نام، ہمارا کام روشن ہو جائے گا اور رب ذوالجلال آخرت میں بھی روشن فرما دے گا۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنے والدین کی خدمت کریں اور اپنے والدین سے دعائیں لیں، حقوق اللہ کا خیال رکھیں، حقوق العباد کا خیال رکھیں۔